آپ کا نام قطب الدین، پیدائش 582 ہجری، وصال 634 ہجری، دہلی سے 11 میل دور، مہرولی۔ ان کی وجہ سے لوگ اس جگہ کو قطب صاحب کہتے ہیں۔ عمر تقریباً 52 برس تھی۔ حضرت بختیار کاکی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ محفل سما گرم تھی، قوال پر بھی وجد کی کیفیت طاری تھی۔ اس نے لہرا کر یہ شعر ادا کیا کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماں از غائب جانے دیگر است۔ حضرت بختیار کاکی کی حالت غیر ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ شعر کی تکرار ہوتی رہی اور آپ کا حال متغیر ہوتا رہا۔ پھر 3 دن تک یہی کیفیت رہی۔ جب آخری بار ہوش میں آئے تو اس وقت آپ کا سر حمید الدین ناگوری کے زانوں پر تھا اور پیر بدر الدین غزنوی کے آغوش میں۔ آپ نے خرقہ خلافت اپنے غیر حاضر مرید حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ علیہ کو پہنچانے کا حکم دیا اور وصال فرما گئے۔ جب آپ کا جسد خاکی مبارک نماز کے لیے سامنے رکھا گیا تو خواجہ ابو سعید نامی ایک محرم راز نے اعلان کیا کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی ہے کہ ان کے جنازے کی امامت وہ شخص کرے گا جس نے تمام عمر حرام نہ کیا ہو اور عصر کی سنت اور تکبیر اولیٰ کو ترک نہ کیا ہو۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ جس نے سب کو سوچ پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے بزرگ اور شیوخ موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو حضرت بختیار کاکی کی شرط وصیت پر پورا اترتا ہو۔ پھر ایک شخص مجمع سے علیحدہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے چل کر جنازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے رکے رکے لہجے اور رسوا ہو جانے کے احساس سے اپنی زبان کھولی اور بولا، لوگو، ہمیں بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ جس راز کو ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، حضرت بختیار نہیں چاہتے تھے کہ وہ پوشیدہ رہے۔ ہم ان کی وصیت اور حکم کی تعمیل میں امامت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ آواز شہنشاہ ہند شمس الدین کی تھی، جس کے لیے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت بختیار کے خلفاء میں اس کا نام بھی شامل ہے۔ بدر الدین غزنوی، جن کی آغوش میں آخری لمحات میں آپ کے پیر تھے، لوگوں کو بتایا کہ وصال سے ذرا پہلے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں میں نے دیکھا کہ حضرت بختیار اپنے حجرے سے نکل کر آسمان کی طرف محو پرواز ہے۔ جب ہم دونوں کی نظریں ملیں تو انہوں نے فرمایا، بدر الدین، اللہ کے دوستوں کو موت نہیں آتی، وہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ وہ جو شعر قوال نے پڑھا، اس کا مطلب کچھ یوں ہے، کشتگان خنجر تسلیم را، کہ جو لوگ رب کی تسلیم و رضا کے خنجر سے قتل ہو جاتے ہیں، ہر زماں از غیب جانے دیگر است، انہیں زمانے میں غیب سے زندگی عطا کی جاتی ہے۔